صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز علماء اکرام اور سامعین حضرات، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اور آپ دادا میاں عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک با کمال ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام اس بستی والوں کو اور تمام علاقے والوں کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو دادا عیسیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور آپ کے صدقے اور توسل سے میرے اور آپ کے تمام نیک جائز تمنائیں پوری فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں نے حدیث پاک جو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تھوڑی دیر کے لیے اسلامی بھائی جو ہیں توجہ یہاں رکھیں۔ جو مقصد دادا میاں عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، جو ساری زندگی دادا عیسیٰ میاں نے مشن چلایا تھا، جو ساری زندگی جس منزل کے لیے دادا عیسیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادات کرتے رہے، جس منزل کے لیے دادا عیسیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھوک پیاس کاٹتے رہے، اس منزل کا پتہ بتانے کے لیے آپ اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں کہ دادا میاں عیسیٰ کی وہ منزل کون سی تھی جس منزل کے لیے ساری زندگی گھر بار چھوڑا، ساری زندگی لوگوں کی جو ہے نا خدمت میں حاضر آ کر ان کو قرآن مجید سکھاتے رہے۔ آئیے کہ دادا میاں عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، جس مقصد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، جس مقصد کے لیے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، وہ مقصد حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور دادا عیسیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی اور کام نہیں کیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف چلے کیے، صرف تسبیح پڑھتے رہے؟ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تسبیح پڑھنا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا صرف چلے کرنا، ان کا مقصد واحد، علماء اکرام جو ہے تشریف فرمائیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کا مقصد واحد یہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے، قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک عام ہو جائے، مصطفیٰ کریم کی سنتیں لوگوں تک عام ہو جائیں، مصطفیٰ کا جو مشن تھا وہ لوگوں تک عام ہو جائے، اور اسی مشن کی پیروی کرتے کرتے آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ اور آج میں اور آپ انہی کے در پہ یہاں فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آئیے علم دین کی فضیلت کیا ہے، علم دین کا مرتبہ کیا ہے، آئیے سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام بتاؤ علم دین کا مرتبہ کیا ہے، علم دین کا مقام کیا ہے، علم سیکھنا کتنی بڑی عبادت ہے، علم سیکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ فرما ہے، آپ کے جتنے بھی جو ساتھی تھے، آپ کے جو اس وقت کے آپ نبی اور آپ کے زمانے کے جو صحابہ تھے وہ تشریف فرمائے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا، جو آپ بیت المقدس میں، اور ملکہ بلقیس جو تھی وہ ہزاروں میل دور تھی۔ آپ ایک خط لکھیں کہ ملکہ بلقیس تو یہاں میرے دربار میں حاضر آ جا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ جب ملکہ بلقیس کے پاس یہ خط پہنچ جاتا ہے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میرے ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کو ارشاد
فرمایا ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھیوں میں چاہتا ہوں کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ یہاں میرے محل میں ہونا چاہیے، میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس میں سے ایک جنات بولا، کون بولا؟ ایک جنات کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام وہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ آپ اپنے تخت سے اٹھیں گے نہیں، اس سے پہلے میں یہاں لا کر حاضر کر دوں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت دیر ہو جائے گی، میں چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے حاضر ہو، میں چاہتا ہوں اس سے بھی پہلے حاضر ہو۔ قرآن مجید کا مفہوم ہے، آگے آپ پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا۔ کون؟ ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ علم کی فضیلت دیکھیے گا، کتاب کا جس کے پاس علم تھا، جس کو اللہ رب العزت نے ولی کامل بنایا تھا۔ اور ولی صرف تسبیح پڑھنے سے ہی نہیں بن جاتا، عالم دین ہوتا ہے ولی، اگرچہ وہ کسی درسگاہ سے نہ پڑھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اللہ اس کو غیب سے دے دیتا ہے، لیکن کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کنفیوز دور کر لیں کہ صرف تسبیح پڑھنے والا ہی ولی نہیں، اللہ رب العزت اس کو علم دیتا ہے تب جا کر وہ ولی بنتا ہے، اور ولی کے لیے شرط ہے علم ہونا، اور اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ ولی ہے نہیں۔ اس لیے میرا اور آپ کا ایک گمان ہونا چاہیے کہ دادا عیسیٰ میاں ایک بہترین عالم دین اور پائے کے محدث بھی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، وہ جو تخت ہے ملکہ بلقیس کا، آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے گی نہیں، اس سے پہلے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت کوئی پھول تھا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے نا، ہزاروں موتیوں سے جڑا ہوا تھا، ہزاروں ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، اور ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں میل دور تھا۔ اور پھر اس کو حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی پلک جھپکی نہیں، اس سے پہلے آپ کے دربار میں حاضر کر دیا، اس کو نمودار کر دیا۔ اور یہ کیسے کر دیا کہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا، اور اگر علم نہیں ہوتا تو حاضر نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اس نے حاضر کیا جس کو میں نے کتاب کا علم دیا ہے۔ اور کون سی کتاب کا علم دیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا، دیگر دینی کتابوں کا علم دیا، اور بھی بہت سارے علوم عطا فرمائے، تب جا کر حضرت آصف بن برخیہ وہ تخت لانے میں کامیاب ہوئے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے صحابہ اکرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عصر سے پہلے کا وقت ہے، صحابہ اکرام تشریف فرمائے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، فلاں صحابی کی موت کا وقت قریب ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے میرے صحابی، تمہاری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو صحابہ اکرام تشریف فرمائے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ وقت کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی عصر اور مغرب کے درمیان کا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنے کم وقت میں کون سا عمل کروں؟ پیارے آقا علیہ السلام فرما دیتے صدقہ کرو، فرما دیتے پیارے اے میرے صحابی تم جو مسجد میں جا کر نفل نماز پڑھنے لگ جاؤ، تسبیح لے لو، نہیں، فرمایا میرے صحابی علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ، علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ۔ میں میرے یہاں کے تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں اور آپ علم دین سے کوسوں نہیں ہزاروں میل دور ہو چکے ہیں، اتنے دور ہو چکے ہیں کہ علم دین کی عین سے بھی واقف نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے جنازہ پڑھانا نہیں آتا ہے۔ کون سا دادا میاں عیسیٰ کے ہم مشن پر آئے ہوئے ہیں؟ کون سی محبت کرتے ہیں؟ کون سی بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں؟ بتائیں نا۔ اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، بھی امام صاحب یہاں نعرے لگوا رہے تھے تو سارے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، یعنی ہم پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن پاک کا علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ہم نے حکم کتنے مانے، کتنے فرامین پر عمل کیا؟ علماء اکرام تشریف فرمائے، اللہ ماشاء اللہ ہمارے گھروں میں تو دور کی بات، ہمارے معاشرے میں اکا دکا عالم دین نظر آتا ہے، اکا دکا حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ یہ بات ذہن میں لے کر بیٹھیں گے
کہ علم دین ضروری نہیں ہے یا علم عالم بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہ سراسر جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ کم عقل اور ہماری بے وقوفی ہے کہ میں اور آپ علم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ قرآن مجید کا حال ہم نے نہیں دیکھا، الماریوں پہ پڑا ہے، گرد و غبار چھا چکا ہے قرآن مجید پر، پسے پشت ڈال رکھا ہے، اور جب ہمارے بوڑھوں کی روحیں اٹک جاتی ہیں گلوں میں تب امام صاحب کو بلاتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ دو تاکہ بوڑھے کی روح جو ہے نا آسانی سے نکل جائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، کیا وہ قرآن مجید جس میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میری سوئی بھی گم ہو جاتی ہے تو میں قرآن مجید سے تلاش کرتا ہوں، اگر میں نے اور آپ نے قرآن مجید سے جینا سیکھا ہوتا تو کیا گلوں میں روحیں اٹکتی؟ نوبت ہی نہیں آتی گلوں میں روحیں اٹکنے کی۔ اس لیے آپ سب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، وقت جو ہے زیادہ وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ علم دین کی فضیلت جو ہے نا اگر ہزاروں راتیں بھی ایک ساتھ بیان کی جائے تو شاید کم ہے۔ علم دین کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اور آج دین کی بات تو ایک الگ، لیکن اگر ہم ماڈرن ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارے بچے نہ کوئی ڈاکٹری لائن میں ہیں، نہ کوئی IAS لائن میں ہیں، دنیا کے کسی فیلڈ کے اندر میری اور آپ کے بچے نہیں ہیں، اور پھر ہم رونا یہ روتے ہیں کہ صاحب ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، ہمیں پڑھنا کیا آتا ہے۔ آج زمانہ جو ہے تعلیم کا ہے، اگر ہم دنیا کے اندر کہیں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، اگر دنیا کی کسی سوسائٹی کسی سماج کے اندر اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں علم سیکھنا ہوگا، ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنی ہوگی، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا ہوگا، حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ بہترین ڈاکٹر بنانا ہوگا، تب جا کر ہمارا معاشرہ جو ہے نا ترقی کرے گا، ورنہ تنزل کی طرف تو جا رہے ہیں، اور آنے والا وقت جو ہے وہ مجھ سے اور آپ سے چھپا نہیں ہے۔ اگر علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس تو بربادی ہے۔ اور اس لیے چاہیے کہ آج ہی ہم جاگ اٹھیں، آج ہی اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر بنائیں، آج ہی اپنے بچوں کو بہترین IPS بنائیں، آج ہی اپنے بچوں کو بہترین IAS آفیسر بنائیں، دنیا کے کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، ہمارے قوم کا ایک بھی بچہ کسی بڑے عہدے پر نظر نہیں آتا۔ اور خامی کس کی ہے؟ لاپرواہی کس کی ہے؟ کمیاں کس کی ہے؟ میری اور آپ کی ہے۔ ہم کسی پر تھوپے نا کہ نوکری نہیں، ارے بھائی نوکری سے کس نے کہا ہے؟ نوکری ملنے کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے؟ نہیں، تعلیم کا مطلب ہے کہ بندہ کامیاب ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ نوکری ملے۔ یہ مائنڈ کلیئر کریں اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے ضمن میں آ جائیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کو قرآن پاک کا علم جس نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ تو میں اور آپ قرآن پاک کا علم سیکھیں، اور پھر ایک سوال آتا ہے کہ کہاں سیکھیں، ایک ذہن میں بات آتی ہے کہاں سیکھیں۔ علماء اکرام تشریف فرمائے، ہمارے مولانا آفتاب صاحب بھی تشریف فرمائے۔ سورت گڑھ کے اندر اہل سنت والجماعت کا ایک عظیم ادارہ ہے، کیا ہم وہاں اپنے بچوں کو بھیج کر عالم دین نہیں بنا سکتے؟ وہاں بھیج کر حافظ قرآن نہیں بنا سکتے؟ اور پھر تھا کہ سورت گڑھ میں بچوں کو جو ہے نا اتنے بچے رکھیں کہاں پر؟ تو آج اللہ پاک کے فضل و کرم سے، علماء اکرام کے صدقے اور ان کی دعاؤں کے فیضان سے آپ کی اپنی دعوت اسلامی انڈیا اس وقت اللہ پاک کے فضل و کرم سے ملک ہندوستان کے اندر دعوت اسلامی انڈیا، جب بات کر رہا ہوں تو انڈیا آ گیا کہ 1300 مدارس، اس وقت 1300 مدارس، مکاتب نہیں اس میں 10 20 25 بچے پڑھنے والے ہوں، نہیں 1300 مدارس اللہ پاک کے فضل و کرم سے تعدیث نعمت عرض کروں کہ اس وقت انڈیا کے اندر 1300 مدارس یعنی دارالعلوم دعوت اسلامی انڈیا چلا رہی ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ بچے کتنے پڑھ رہے ہیں؟ 60,000 بچے حافظ قرآن اور عالم دین بن رہے ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ آپ بھیج کر کہیں بھی بنا سکتے ہیں حافظ قرآن، کہیں بھی عالم دین۔ اور صرف یہی نہیں کہ دعوت اسلامی جو ہے صرف حافظ قرآن اور عالم دین بنائے، ماڈرن ایجوکیشن انگلش میڈیم اسکول کا جو سلیبس ہے وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی کے تمام مدارس کے اندر ہے۔ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ عالم دین بھی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو انگلش میڈیم کا جو بہترین اسٹوڈنٹ بھی بنایا جاتا ہے تاکہ آگے چل کر دنیا کے کسی مقام پر وہ کھڑا ہو سکے، کہیں بھی جا کر اپنی بات رکھ سکے۔ اس لیے آپ کی دعوت اسلامی اور بھی بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا آپ کی اپنی ہے، علماء اہل سنت کا فیضان ہے دعوت اسلامی، دادا میاں عیسیٰ کا فیضان ہے دعوت اسلامی، اور دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
جو مسلک مجھے اور آپ کو بریلی کی سرزمین پر دیا تھا، جو مشن بریلی کی سرزمین سے میرے امام اہل سنت نے عطا فرمایا تھا، اللہ پاک کے فضل و کرم سے دادا عیسیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر یہ جو بات کہتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ مشن اعلیٰ حضرت کو ملک ہندوستان یا بیرون ملک آس پاس نہیں چھوڑا، ملک کناڈا ہو یا ملک امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے۔ اس وقت دنیا کی بات کروں تو 10,000 مدارس اس وقت دعوت اسلامی جو ہے اس وقت 10,000 مدارس چلا رہی ہے، اور 1 لاکھ حافظ قرآن بنا چکی ہے، امت کو دے چکی ہے، 15,000 عالم دین بنا چکی ہے۔ اور آپ سب کو یہ جان کر خوشی ہوگی، میں اعلان کے لیے حاضر ہوا تھا، بیان کرنا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن علم دین کی فضیلت پر کچھ عرض کیا۔ آپ سب کو جان کر خوشی ہوگی کہ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑتا تھا کہ دعوت اسلامی کے مدرسے میں اگر بچے کو بھیجیں تو گجرات بھیجنا ہوگا، مہاراشٹر ممبئی بھیجنا ہوگا، اکولا بھیجنا ہوگا، گوا یا کیرل ساؤتھ سائڈ میں بھیجنا ہوگا، اب آپ کو کہیں اور دور نہیں بھیجنا ہوگا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دادا عیسیٰ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مرشد جمال شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے دعوت اسلامی انڈیا کا ایک عظیم الشان جامعۃ المدینہ عالم کورس اور وتھ ماڈرن ایجوکیشن دامولائی کی سرزمین پر 4 تاریخ کو انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے بچوں کو بہترین فیسلٹیز کے ساتھ کھانے کی فیسلٹیز، اور یہ جو ایک میں سائیکلوجی دور کرتا چلوں کہ ہمارے اس علاقے کے اسلامی بھائی اور بزرگوں کے ذہن میں وہ دامولائی کے جو ہے نا بچے جو ہوتے ہیں شرارتی ہیں، وہ مارتے ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے سارا کا سارا ادارہ دعوت اسلامی کا ہے، گاؤں کے لوگوں کا یا بچوں کا کسی طرح کا کوئی بھی انٹرفیئر نہیں ہے۔ یہ میں ممبر پر کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے میں ایک دعوت اسلامی کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں، ساتھ میں واشنگ مشینیں اور ساتھ میں بہترین کھانے کے ساتھ بچوں کو ہاسٹل کے ساتھ فری آف کورس جو ہے دنیاوی تعلیم یعنی انگلش میڈیم اسکول کا سلیبس اور عالم دین کی ایجوکیشن آپ کے بچوں کو فری آف کورس دی جائے گی۔ دامولائی دور نہیں ہے، یہاں سے تقریباً جو ہے 14 کلومیٹر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو 4 تاریخ سے انشاءاللہ اوپننگ اجتماع کی دعوت بھی آپ سب کو پیش کروں گا۔ 4 تاریخ کو انشاءاللہ شام کو بعد نماز عشاء ہمارے رکن ہند مشاورت، اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ دامولائی کی سرزمین پر دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے مرید خاص اور ایک اہم ترین ترجمان دعوت اسلامی کے نگران ریجن قبلہ رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اس سرزمین پر تشریف لانے والے ہیں۔ 4 تاریخ کے شام کو بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کا ایک عظیم الشان اجتماع پاک ہونے جا رہا ہے۔ اس میں خصوصی بیان قبلہ نگران رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمائیں گے۔ آپ سب کی بارگاہ میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ ضرور تشریف لائیں اور اپنے بچوں کو اہل دعوت اسلامی کے مدارس میں بھیجیں، آپ موسٹ ویلکم۔ لیکن یہ بھی ہے کہ آپ اہل سنت کے اہل سنت کے جائیں۔ مولانا آفتاب صاحب بھی تشریف فرمائیں، یہ بھی ایک بہترین ادارہ اس علاقے میں بہترین دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ ان کے ادارے میں بھیجیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہی ہے بچوں کو عالم دین کے ساتھ ساتھ بہترین ڈاکٹر، بہترین پروفیسر، بہترین IAS IPS اور بہترین دنیا کی جو ہے نا ایک بہترین منصب پر ہمارے بچے ہونے چاہیے، ساتھ میں عالم دین ہو تاکہ اگر کوئی بھی بندہ آئے سوال کرے اس کو جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب نے سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ہی میں دعوت اسلامی انڈیا کا ایک عظیم الشان جامعۃ المدینہ فیضان جمال اشفاق جو ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 تاریخ کو 4 آنے والی جمعرات کو پڑے گی، اور اوپننگ کا جو ہے سلسلہ رہے گا۔ اور بیان کے حوالے سے میں نے عرض کیا قبلہ رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب جو ہے بیان فرمائیں گے، آپ سب ضرور تشریف لائیے۔ اور 10 سال سے پلس کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہاسٹل میں رکھا جائے گا، اس سے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو یہ ہے کہ صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک ان کی کلاسیں رہیں گی، اس کے بعد ان کو والدین ان کو گھر لے کر جائیں۔ ظاہر سی بات ہے 10 سال کے چھوٹے بچے کو ہاسٹل میں رکھنا بھی پاسبل نہیں ہے، اور وہ اپنے رہنے سہنے کا معقول انتظام بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے علماء اکرام کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا کہ آپ سب بھی ضرور تشریف لائیں۔ آپ سب کو بھی میں اپنی طرف سے خصوصی دعوت پیش کرتا ہوں، اور عوام اہل سنت سے بھی عرض کروں گا کہ اس اجتماع پاک میں اور اپنے اس خطے کا سب سے پہلا جامعۃ المدینہ ہے، ہنومان گڑھ، گنگا نگر، صورت گڑھ، لونکرن سر اور جتنا بھی یہ بیلٹ ہے، اس بیلٹ کا سب سے پہلا جامعۃ المدینہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ کامیاب بنانے میں اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور بچوں کو بھی بھیجیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے۔ علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا اور عوام اہل سنت کی بھی کہ مرشد گرامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت ہی پیارا آج کے اس پرفتن دور کے اندر دیا ہے۔ وہ نعرہ اگر میں اور آپ سب علماء اگر ساتھ دیں، میں کہوں گا کہ ہر صحابی نبی آپ سب نے کہنا سنا ہے ماشاءاللہ کہ جنتی جنتی ہاتھ بلند آواز سے جو ہے ہوا میں لہرا کر کہنا ہے کہ ہر صحابی نبی، علماء کی آواز آنی چاہیے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، ہے عثمان غنی، ہے عثمان غنی، ہے حضرت علی جنتی جنتی۔ ہمارا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کا کہ تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور تمام اہل بیت علیہم الرضوان جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رہنا ہے اور اہل بیت علیہم الرضوان کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ سب بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔